اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو سماکم المسلمین صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ 12ویں تراویح آپ نے ادا کی ہے۔ امام صاحب شروع دنوں میں 1.5 پارہ روز پڑھتے ہیں اور اب 1 پارہ پڑھ رہے ہیں، تو تلاوت تھوڑا کم ہوئی تو آپ لوگوں کو جلدی فراغت ہو گئی۔ میں نے کل کہا تھا کہ میں نے 2 واقعے آپ کو سنانے ہیں، اس حوالے سے 1-2 باتیں کروں گا۔ شریعت اللہ کی طرف سے دین کے لیے احکام، دین کا راستہ، دین کے طریقے، یہ اللہ کی طرف سے ہیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہیں۔ تکوین، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص نظام، وہ کن فرماتا ہے اور چیز ہو جاتی ہے۔ ایک عالم اسباب ہے، ایک عالم کن ہے۔ اللہ تعالی عالم امر کہتے ہیں اس کو، کن فرماتا ہے، چیز خود بخود ہو جاتی ہے۔ کس کی ڈیوٹی کہاں ہے مجھے اور آپ کو سب کچھ معلوم نہیں ہے۔ کائنات کا ایک نظام ہے۔ نبی ہوتے ہیں شریعت کے لیے، شرعی احکام بیان کرتے ہیں، ان کو اختیار دیا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی شان والے رسول ہیں اور قرآن کریم میں ان کا ذکر بہت زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے ایک کلمہ نکلا تھا تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ ہمارا بندہ ایسا بھی ہے جس کو ہم نے اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا ہے۔ اس سے مراد حضرت خضر علیہ السلام، خضر کہیں، خضر کہیں، خضر کہیں، ہر طرح درست۔ خضر اور خضر کے معنی ہریالی کے ہوتے ہیں، وہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں سبزہ اگاتا ہے، ہریالی ہو جاتی ہے۔ ان کا نام ہے بلیا، بے لام یہ الف، کہیے گا، یہ نام یاد کر لیں، اس سے بہت برکت ہوتی ہے۔ بلیا بن ملکان، بلیا بن ملکان ان کا نام ہے۔ ابو العباس ان کی کنیت ہے۔ اللہ نے ان کو بڑی شان عطا کی ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا جو کتابوں میں نہیں ہوتا۔ اللہ جس کے لیے چاہے، یہ علم لدنی آج بھی اللہ جس کو جتنا چاہے عطا فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کے بارے میں سنا تو ان کو ملنے کی خواہش ہوئی کہ میں اپنے رب کے اس بندے سے ملوں۔ اللہ والوں سے ملنے کی خواہش کتنی اچھی بات ہے، ان کی زیارت کتنی اچھی بات ہے، ان کو دیکھنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ بہت بڑی سعادت۔ سعادت کا مطلب
آپ کے لیے نیکی، بھلائی، اچھائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے ساتھی تھے یوشع بن نون، ان کو خلیفہ کہہ لیں موسیٰ علیہ السلام کا، ساتھی کہہ لیں۔ مچھلی لے کر بھون لی۔ آپ لوگ تو مسالے لگاتے ہیں نا بڑے اور رکھ دیتے ہیں، پھر بعد میں بھونتے ہیں، وہاں پر اکثر لوگ مچھلی پکڑتے ہیں اور بھون لیتے ہیں، بڑی ذائقہ دار ہوتی ہے۔ بہرحال مچھلی لے کے بھون لی، جس طرح آپ کے پاس ٹفن ہوتا ہے، برتن ہوتا ہے رکھنے کا سفر کے لیے، انہوں نے اس کو اپنے سفر کے لیے ساتھ رکھ لیا کہ رستے میں اگر دل چاہے گا کھانے کو تو کھائیں گے، اور اللہ والے کی ملاقات کے لیے سفر کر رہے ہیں دریائے دجلہ کے کنارے، سفر کرتے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قیام کیا، ٹھہرے۔ جب ٹھہرے نیند آ گئی، اتنے میں یوشع بن نون نے کیا دیکھا، وہ مچھلی جو بھون لی گئی تھی، پیک تھی، وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی، زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ حوت مچھلی کو کہتے ہیں، وہ زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی۔ سمک بھی اور کئی الفاظ آتے ہیں اس حوالے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اٹھے اور اٹھ کے سفر شروع کر دیا۔ یوشع بن نون یہ واقعہ بتانا اس وقت ان کے دماغ سے اتر گیا، جس کو آپ بھولنا کہتے ہیں، بھول گئے۔ کچھ دور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھئی وہ کھانا کہاں ہے، لاؤ وہ کھانا کھائیں۔ تو حضرت یوشع بن نون نے بتایا جہاں آپ آرام فرما رہے تھے وہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی گئی، مجھے شیطان نے بلا دیا تھا کہ میں اس کا ذکر کرتا آپ کے سامنے۔ آپ نے فرمایا وہی تو جگہ تھی اللہ والے کی جہاں مردہ کو بھی زندگی مل جاتی ہے۔ اللہ والوں کی جگہوں پر مردوں کو زندگی مل جاتی ہے، تو مردہ دل کیسے زندہ نہیں ہوں گے اللہ والوں کی صحبت میں؟ تو جن کے دل مردہ ہو جائیں ان کو چاہیے اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں۔ آپ نے کہا چلو واپس چلتے ہیں، وہاں چلے، واپس آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام سے۔ آج بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب میں دیکھے یا نبی پاک کا دربار لگے تو یہ ترجمان ہوتے ہیں خضر علیہ السلام۔ اللہ نے ان کو پھر زندگی عطا کی ہے اور یہ اب زندہ ہے۔ کچھ لوگ ان کو نبی مانتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ ان کے نبی ہونے کا واضح ذکر نہیں ہے۔ دونوں میں کوئی وہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو نبی مانتے ہیں وہ بھی دلیل بیان کرتے ہیں، جو نبی نہیں مانتے وہ بھی دلیل بیان کرتے ہیں۔ چلیں آگے یہ بات تو مسئلہ کر دوں، میں آپ کو سمجھا دوں۔ حضرت خضر علیہ السلام کو نبی ماننا، اگر کوئی شخص نبی نہیں ہے اور ہم اس کو نبی مانیں تو یہ کفر ہو جائے گا۔ نبی ہے اور نہ مانیں تو یہ بھی کفر ہو جائے گا۔ مگر ان کو کچھ نبی مانتے ہیں، کچھ ولی مانتے ہیں۔ صحیح ہے، بات آپ نے سن لی۔ دونوں میں سے کسی کے لیے، کیونکہ یہ مسئلہ شروع سے اختلافی ہے، تو اختلافی مسئلے میں کسی کے لیے کفر کی بات نہیں کی جاتی، چونکہ بات آئی ہے سمجھانے کے لیے۔ جناب ابو طالب میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، بڑے پیارے چچا ہیں، بہت خدمت کی ہے۔ کچھ لوگ ان کو ایمان والا کہتے ہیں، کچھ نہیں کہتے۔ جو کہتے ہیں ان پر بھی اعتراض نہیں، جو نہیں کہتے ہیں ان پر بھی اعتراض
نہیں ہے، مگر ان کی بے ادبی کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہ کہے کہ جو کوئی ان کو نہیں مانے گا، مسلمان نہیں مانے گا، مومن نہیں مانے گا، تو وہ مومن ہی نہیں ہوگا، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ میں نے اشارتاً ذکر کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے یہ کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، میرے ساتھ رہ کر تم صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا، اور انشاءاللہ، کیا کہا میں نے؟ اس کے معنی اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر والا پائیں گے، میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں۔ حضرت خضر نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں ساتھ رکھ لیتا ہوں، لیکن میں جو کچھ کروں گا مجھ سے پوچھنا نہیں، مجھ سے میں بعد میں تمہیں خود ہی بتا دوں گا، لیکن تم نے ٹوکنا یا سوال کرنا نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ استاد کے ساتھ رہنا کیا احکام ہے، وہ بھی ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ ہم لوگ جس طرح استادوں کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہمارا کیا حال ہے، ہم لوگ اس کی قدر ہی نہیں جانتے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ ایک کشتی میں سوار ہوئے، کشتی والوں نے کرایہ بھی نہیں لیا کہ یہ نیک لوگ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جب کشتی چلی تو اس کا ایک تختہ توڑ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چپ نہ رہ سکے، ان لوگوں نے کرایہ تک نہیں لیا، آپ نے ان کی کشتی توڑ دی، اس کا تختہ توڑ دیا۔ فرمایا تمہیں پہلے ہی کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میری توجہ نہیں رہی، میں کوشش کروں گا کہ اب آپ سے سوال نہ کروں۔ آگے گئے، جب اترے تو بستی میں بچے کھیل رہے تھے۔ ایک بچے کا ٹینٹوا دبا کر حضرت خضر نے اس کو مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے، بچہ کھیل رہا تھا، آپ نے اس کو مار دیا، قتل کر دیا۔ حضرت خضر نے کہا تمہیں کہا تھا نا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آخری چانس، یہاں سے یہ جو آپ کہتے ہیں نا 3 چانس، یہ یہاں سے نکلے ہیں، آخری چانس۔ اب اگر میں سوال کروں گا تو پھر آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا۔ آگے گئے تو ایک بستی میں گئے، بستی والوں سے کہا ہم مسافر ہیں، ہمیں کھانا کھلا دو۔ انہوں نے کہا کوئی کھانا وانا نہیں ہے، انہوں نے انکار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جلالی مزاج کے تھے، غصہ آیا۔ ایک دیوار ٹوٹ رہی تھی، تھوڑی سی ٹوٹ چکی تھی، ٹوٹ رہی تھی۔ حضرت خضر نے فرمایا آؤ اس کو بنائیں۔ کہا ان بستی والوں نے کھانا نہیں کھلایا، ہم ان کی ٹوٹی دیوار بنائیں؟ فرمایا آؤ بنائیں۔ وہ دیوار بنا دی۔ اس کے بعد حضرت خضر نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب وقت آ گیا ہے کہ میں تم سے الگ ہو کے چلوں، لیکن میں نے تمہیں کہا تھا نا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ آؤ میں تمہیں بتا دوں کہ میں نے یہ تینوں کام جو کیے وہ کیوں کیے۔ فرمایا وَأَمَّا السَّفِينَةُ، وہ جو کشتی تھی نا جس پہ ہم بیٹھے تھے، بوٹ کہہ لیں، بحری جہاز کہہ لیں، آپ جو مرضی نام رکھ لیں، وہ مسکین بچوں کی تھی، ان کا گزارا اسی پر ہوتا تھا۔ لوگ آتے جاتے تھے، کرایہ دیتے تھے، ان کے پیسے بنتے تھے۔ بادشاہ نے اعلان کر دیا تھا کہ جتنی کشتیاں صحیح حالت میں ہیں وہ پکڑ لی جائیں۔
بادشاہ نے ان کو حکم دے دیا تھا. بادشاہ کا حکم کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ کو پیٹرول 200 سے 300 کر دیا، آپ نے کیا کر لیا؟ بادشاہ کا حکم. تو ان بچوں کا گزارا صرف اسی پر تھا. تو اگر وہ کشتی صحیح حالت میں رہتی تو پکڑی جاتی، ان کا روزگار بند ہو جاتا. میں نے ایک تختہ توڑ دیا کہ یہ تختہ دوبارہ لگانا تو ان کو آسان ہو جائے گا، مگر دوبارہ نئی کشتی بنانا آسان نہیں ہوگا. فَأَرَدْتُ، پس میں نے چاہا. بس کہیے گا، میں نے اردت، میں نے چاہا، ان اعیبہا، کہ اس کو عیب والا کر دوں، اس کو نقص والا کر دوں، تاکہ وہ بادشاہ ان کی وہ کشتی نہ لے. پھر تم نے دیکھا کہ میں نے ایک لڑکے کو قتل کیا. وہ بچہ جو تھا اس نے آگے جا کر بہت ہی خرابیاں کرنی تھی، طغیانا و کفرا، شدید قسم کے. حالانکہ اس کے ماں باپ ایسے نہیں تھے اور دوسرے نہیں، لیکن اس نے جو کچھ کرنا تھا وہ بہت برا تھا. تو میں نے اس کو مار دیا. فَأَرَدْنَا، پس ہم نے چاہا. پس پہلے کیا کہا تھا؟ اب کیا کہا؟ ہم نے چاہا کہ اس کو بدل دیا جائے، اس کی جگہ ان کے لیے اچھا کر دیا جائے. پھر تم نے دیکھا کہ گئے تھے، کھانا نہیں کھلایا، لیکن میں نے ایک دیوار بنانے کو کہا. اس دیوار کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا. اکثر لوگ پرانے زمین میں خزانے چھپاتے تھے. تو خزانہ چھپا ہوا تھا. وہ بچے کم سن تھے، چھوٹی عمر والے تھے. اگر وہ دیوار گر جاتی تو وہ خزانہ لٹ جاتا. تو دیوار بنا دی کہ جب یہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کو ان کا خزانہ مل جائے. فَأَرَادَ رَبُّكَ، پس تیرے رب نے چاہا. پہلے کہا میں نے چاہا، پھر کہا ہم نے چاہا، پھر کہا. اب یہاں سے کتنے پیغام ہیں، ٹائم نہیں، ورنہ آپ کو ایک ایک کی مثال دیتا کہ ہم سے کوئی ایسی چیز ہو جائے جس میں نقص نظر آئے، اس کی نسبت ہم اپنی طرف کریں. جو ایسا کام جو دوسروں کی سمجھ میں نہیں آ سکتا، بظاہر بچے کو مار دیا، کیسا کام ہے؟ تو وہاں ہم نے کہا کہ میں نے اور میرے رب نے. اور جہاں بالکل بھلائی تھی وہاں کہا تیرے رب نے چاہا. کتنی اس میں تعلیم ہے، میں مختصر وقت میں آپ کو پوری طرح نہیں بتا سکتا. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، اس آیت سے کچھ لوگ کہتے ہیں وہ نبی ہیں، کیونکہ عن امری اللہ کا امر اور وحی کے ذریعے آتا ہے، اور وحی نبی کے سوا کسی پہ نہیں آتی. تو یہاں سے پتہ چلا اللہ والوں کے کام ہم سمجھ سکتے. بچہ ہے گھر میں، خوبصورت بچہ ہے، بوڑھا آدمی بستر پہ پڑا ہوا ہے، بیمار ہے، ہل نہیں سکتا، اس کو زندگی مل جاتی ہے، بچہ چلا جاتا ہے. لوگوں کے منہ سے نکل جاتا ہے اللہ نے لینی تھی تو اس کی جان لیتا، اس کی کیوں لے لی؟ آپ لوگ منہ سے ایسے لفظ نکال دیتے ہو، معاذ اللہ. ہمیں معلوم کون، کیا، کیسے، کب، کہاں، ہم اس پر اپنی عقل سے پہنچ سکتے نہیں. یاد رہے اللہ والوں کے کام، مثال کے طور پر کسی اللہ والے کے پاس جائیں، آپ کہتے ہیں جی ایسا ہو گیا، کبھی کبھی وہ بالکل چپ رہتے ہیں. تو یہ وہ چپ نہیں رہتے، ان کی زبان بند کی جاتی ہے کہ یہ کوئی دعا نہ کر دے، کیونکہ تقدیر میں کچھ اور ہوتا ہے. تو ان کے منہ سے، کیونکہ اللہ والے اللہ سے اتنا پیارے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اللہ ان کی بات ٹالتا نہیں، تو اللہ ان سے دعا ہی نہیں کرنے دیتا ان کو، کیونکہ جو مقدور ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے. کبھی وہ لفظ کچھ کہہ دیتے ہیں مگر ہماری سمجھ میں آتا نہیں.
اور کچھ اللہ والے ایسے ہیں جو کہہ دیتے ہیں اللہ ویسا ہی کر دیتا ہے، وہ ان کی زبان پر اللہ ہی کی طرف سے جاری ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ کا فرمان کہ جو میرے پیارے بن جاتے ہیں ان کی زبان میں بن جاتا ہوں۔ مولانا روم نے کہا نا، گفتائے اللہ بود گرچہ از حلقو میں عبداللہ بود۔ حلق عبداللہ کا، اللہ کے بندے کا، مگر بولنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے۔ تو وہ سیف زبان ہوتے ہیں جو منہ سے، حدیث شریف میں آتا ہے ویسے بال بکھرے ہوں گے، لباس سادہ سا ہوگا، مگر وہ کسی بات پر اللہ کی قسم اٹھا لیں لا ابر رہو، اللہ ویسا ہی کر دیتا ہے۔ تو یہ پیار کی وجہ سے اللہ کسی کا پابند نہیں ہے، مجبور نہیں ہے، یہ پیار کی وجہ سے۔ تو جان لیں کہ اللہ والوں کے معاملات نہیں ہم سمجھ سکتے تو اللہ کے کیسے سمجھیں گے؟ اور پھر کائنات میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک بزرگ کے منہ سے نکل گیا بارش ہوئی، تو آج بڑے موقع کی بارش ہوئی۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا بارش سارا سال ہوتی ہے، بارش 365 یا 360 دن جتنے آپ گنتے ہیں، 355 گنے ہجری تقویم کے یا دوسرے، 1 منٹ کے لیے بھی بارش بند کب کہاں ہونی ہے یہ رب کو پتہ ہے۔ کہیں ہو رہی ہے، کہیں نہیں ہو رہی، کہیں مسلسل ہو رہی ہے، یہ رب کا، ہوتی سارا سال ہے۔ ان کے منہ سے نکل گیا کہ آج بڑے موقع کی بارش ہوئی ہے، تو غیب سے ان کو کہا گیا بے موقع کب ہوئی تھی؟ تو نے اتنی بات کہی ہے، بے موقع کب ہوئی تھی؟ تو یہ اللہ کو معلوم ہے کب ہونی ہے، کہاں ہونی ہے، اس کا کیا۔ یہ نقصان جو اٹھاتے ہیں وہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے اٹھاتے ہیں۔ بارش تو رحمت ہوتی ہے، اس کو باران رحمت کہتے ہیں، تو ہم لوگ کبھی سمجھ نہیں پاتے۔ تو یہ جو عالم تکوین ہے یہ ہماری سمجھ سے بالا، ہم اس کو اپنی عقل سے سمجھ سکتے۔ ابھی اچھے بھلے تھے، ابھی کیا ہو گیا، یہ اچانک کیا ہو گیا؟ تو یہ جو عالم امر ہے، آپ سورہ یاسین میں بھی پڑھتے ہیں نا کہ اللہ جب ارادہ فرماتا ہے تو فرماتا ہے کن فیکون، بس اس کا کن کہنا ہوتا ہے، کن کا مطلب ہو جا، فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، تو ہم نے اس کو بھی جان لیا۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو جو اس بات میں بتانی ہے وہ یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، نبی پاک نے فرمایا اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو کائنات کے بہت سے راز کھل جاتے، لیکن اللہ کو جو منظور ہوتا ہے، ایک ہے اللہ کی رضا، ایک ہے اللہ کی مشیت، ایک ہے رضا اور ایک ہے مشیت۔ اللہ کی رضا نہیں ہے کہ کوئی کفر کرے، کوئی کافر بنے، یہ اللہ کی رضا نہیں ہے۔ لیکن مشیت، شیطان کو بھی اللہ ہی نے بنایا ہے، مشیت اس کا یہ کارخانہ قدرت اس کی مشیت پہ چل رہا ہے۔ یہ کافر کیوں ہیں، یہ زوراور کیوں ہیں، اللہ ان کو رزق کیوں دے رہا ہے، مسلمانوں کی یہ حالت کیوں ہے، یہ سارا کارخانہ قدرت کیا ہے؟ مشیت۔ تو میں اور آپ دعا کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ہمارے لیے بہتری ہو، ہم خیر کے طالب رہیں۔ اول تو ہم دعا کرتے نہیں، بہت کنجوس ہیں، کرتے ہیں تو دل سے نہیں کرتے، یقین سے نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے آداب بھی سکھائے۔ کوئی کسی جگہ لمبی دعا ہو جائے، ہم ویسے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہاتھ تھک گئے، حالانکہ لمبی لمبی دعا کرنی چاہیے۔ ہاتھ سینے تک اٹھائیں، کچھ لوگ تو آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھ اٹھاتے ہی نہیں، سینے تک اٹھائیں یا کندھے تک اٹھائیں یا اتنے بلند کر دیں کہ آپ کی بغلیں نظر آنے لگ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا عاجزی کے ساتھ، اور یقین ہے کہ کس سے مانگ رہا ہوں، اس کے لیے کچھ مشکل کمی ہماری طرف سے ہوتی ہے۔ اچھا، اگر ہماری ہر دعا قبول ہو جائے تو بندہ پاگل ہو جائے،
اگر ہماری ہر دعا قبول ہو جائے تو بندہ، کیونکہ ہم کسی وقت کچھ مانگتے ہیں بعد میں ہو ارے یہ ہو جاتا تو میرا کیا ہوتا، ہمیں بعد میں لگتا ہے کہ میں نے یہ مانگ لیا تو یہ چیز تو اچھی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، ہم دعا کر کے اپنا شوق ظاہر کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہیں، تو وہ فرشتوں سے فرما دیتا ہے جو یہ مانگ رہا ہے اس کو یہ نہیں دینا، میں نے اس کے لیے اس سے اچھی چیز رکھی ہے۔ کبھی دعا سے ہماری بلا ٹل جاتی ہے، ہونے والی چیز ٹل جاتی ہے، کبھی دعا سے ہمیں انعام مل جاتا ہے، اور کبھی ہماری دعا ذخیرہ ہو جاتی ہے۔ قیامت کے دن ڈھیر لگے گا بندے کے سامنے انعام کا، تو وہ کہے گا یا اللہ یہ میری کون سی نیکی تھی جس کی یہ اتنی ساری انعام، اتنا انعام، اتنی نعمتیں؟ تو اللہ فرمائے گا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تو نے دنیا میں کی اور ہم نے تجھ کو دنیا میں نہیں دیا۔ تو بندہ اس وقت کہے گا کہ اللہ تو مجھے دنیا میں کچھ بھی نہ دیتا، آج ہی دیتا۔ تو ہم جلد باز ہیں نا، جلد باز ہیں، لیکن دعا کریں یقین کے ساتھ۔ دعا کا طریقہ پہلے اللہ کی تعریف کریں، کیا کریں؟ جتنی ہو سکتی اچھے الفاظ میں تعریف کریں، یا ارحم الراحمین بار بار پکاریں، اس کے اچھے ناموں کے ساتھ اس کو پکاریں۔ آپ کسی کی تعریف کریں وہ خوش ہو جاتا ہے یا نہیں ہو جاتا؟ تو اللہ سے زیادہ کون ہے جس کو خوش کرنا چاہیے؟ تو اس کی تعریف کریں اور پھر یقین کے ساتھ مانگیں، اور کوئی ناجائز چیز کبھی نہ مانگیں، ناجائز چیز کبھی نہ مانگیں، کیونکہ اللہ بڑی غیرت والا ہے۔ جب کوئی مانگتا ہے تو بہت اس کو غیرت آتی ہے کہ کیا مانگ رہا ہے۔ اب آپ لوگ کو جوا کھیلنے والا کہے کہ جی مجھے نمبر معلوم ہو جائے، ریس والا کہے مجھے کیسی باتیں ہیں یہ؟ تو اللہ سے جب بھی مانگیں اچھا مانگیں، اور چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز جتنا چاہیں مانگیں، وہ عطا کرنے والا ہے۔ تو استاد کا ادب، استاد کی حیثیت، ماں باپ بڑی شان والے ہیں، استاد کا درجہ ماں باپ سے زیادہ ہے۔ یہ جو آج کل کے استاد ہیں جو بچوں کو پڑھاتے ہیں، اگر وہ طریقے والے نہیں ہیں تو ان پہ گمان نہیں کر لینا، لیکن اچھے استاد کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے ہاں مدرسوں میں کچھ جگہ رواج ہو گیا بچوں کو مار کے پڑھاتے ہیں، بہت بری بات ہے۔ روب رکھنا چاہیے، سزا ہونی چاہیے، مگر ایسی نہیں کہ بچے کو دلچسپی نہ ہو۔ تو جب قرآن مار کے پڑھاؤ گے تو بچے کو محبت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو اس کو پیار سے پڑھانا چاہیے، اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ سمجھ آ جائے کہ سیکھنا کتنی اچھی بات ہے، اچھے استاد سے سیکھنا کتنی اچھی بات ہے۔ تو ہم کوشش کریں، گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔